اب یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ قرآن ہر ذرے کا بیان ہے، کائنات کی ہر شے کا بیان قرآن میں ہے، قرآن پڑھانے کون آیا؟ بھئی یہ قرآن پڑھایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مدرسہ کھولا یا آپ نے اسکول کھولا، آپ کی عقل، ہم انسان ہیں، انسان، کیا ہماری عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے، ہمارا شعور، ہمارا فہم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انگلش کا پیریڈ پڑھانا ہو تو میں استاد اسے بنائیں گے جسے خود انگلش ہی نہ آتی ہو؟ جی، اسے آپ بنائیں گے استاد؟ کسے بنائیں گے؟ جو انگلش کا ماہر ہوگا اسے بنائیں گے۔ میتھمیٹکس پڑھانا ہے، کیا اسے بنائیں گے جسے خود میتھ نہیں آتا؟ کسے بنائیں گے؟ آپ تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا ملے جو میتھ کا ماہر ہو، بایو کا ماہر ہو، فزکس کا ماہر ہو، صرف نحو کا ماہر ہو، جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ کا شعور یہ کہتا ہے کہ اسے بٹھائیں جو اس علم کا ماہر ہے۔ اب بتائیں، قرآن ہر شے کا علم، قرآن کائنات کے ہر ذرے کا ذکر قرآن میں، ماضی کا ذکر قرآن میں، حال کا ذکر قرآن میں، استقبال کا ذکر قرآن میں، کائنات کی ہر شے کا ذکر قرآن میں، تو جو پڑھانے آیا اسے علم ہی نہیں ہے۔ بھئی پڑھانے کون آیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اے پیارے، یہ جو تجھے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، تجھے اس کا معلم بنا کے بھیجا ہے۔ حیرت ہے کہ ہم قرآن میں ہر شے کا علم مانے اور جو پڑھانے آیا ہے کہیں اسے علم ہی نہیں۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بات وہ کہتے ہیں کفر بیان کرنے سمجھانے کے لیے تو کفر نہیں ہوتا، یعنی ہمارا شعور جانتا ہے کہ جسے کتاب نہیں آتی اسے نہیں پڑھانے دینی۔ اللہ نہیں جانتا تھا؟ اللہ نے اسے پڑھانے بھیج دیا کہ جو کتاب پڑھانی ہے وہ ہر شے کا علم ہو، اور جس نے پڑھانی ہے اسے علم ہی نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھ لیں، جب قرآن کائنات کی ہر شے کا علم ہے، قرآن اگر اس موبائل کا بھی علم رکھتا ہے، ہر شے قرآن میں ہے، تو یاد رکھ لیں قرآن، سارا قرآن جو اللہ نے مصطفیٰ کے سینے میں رکھا، جو علم اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں رکھا، خدا کی قسم قرآن علم مصطفیٰ کا ایک جز ہے۔ قرآن علم مصطفیٰ کا ایک جز ہے۔ بابا جز کا یہ عالم ہے تو کل کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کہنا کہ حضور کو علم نہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ حضور تو قرآن پڑھانے آئے تھے اور قرآن سارا کچھ ہی بتاتا ہے، تو جب جانتا ہے تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن علم مصطفیٰ کا فقط ایک جز ہے۔ ہم تو قرآن تک ہی نہیں پہنچے، اس کے جز کو نہیں جانتے، کل کون جانے؟ کل کون جانے؟ پیر مہر علی شاہ کا جو ہے نا مذہب اچھا ہے، پیر مہر علی شاہ نے جو مشورہ دیا بڑا اچھا دیا، وہ اس پہ ڈٹ جاؤ، کیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ ہائے 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 ہائے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں بولن دی۔ ارے جہاں جبریل پر مارنے کی جرت نہیں کرتا، اس ذات کا مقام کیا ہے اور اللہ نے کیا کچھ ان کے سینے میں رکھا، ہم اپنے ناقص علم سے جان سکتے ہیں؟ بھی ہمارا علم آپ کا، اس کائنات کا، یاد رکھ لیں جنت بھی عالم مقام ہے، جنت بھی عالم مقام ہے، اور آپ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، جسے سب سے بلند درجہ ملے گا
وہ 100ویں درجے میں بیٹھے گا جا کے، مگر وہ 100واں درجہ بھی سدرہ سے نیچے، وہ 100واں درجہ بھی سدرہ سے نیچے، جتنا علم ہے وہ سدرہ سے نیچے، جو عالم خلق میں ہو وہ سدرہ سے نیچے ہیں۔ قربان جائیں، اس کائنات کا جتنا بھی بزرگ ہو جائے اس کا سر سدرہ سے نیچے ہے۔ جب ساری کائنات کا سر سدرہ سے نیچے ہے تو قربان جائیں سدرہ میرے محبوب کے پاؤں کے نیچے ہے۔ آپ ادھر کی باتیں کہتے ہیں، وہ تو ادھر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ ما صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تمہارا محبوب، تمہارا صاحب جب آیا تو کائنات تو ساری جانتا تھا، یہ تو عالم مکان کی بات ہے، وہ تو عالم لا مکان میں بھی چلتا رہا، سب جانتا تھا، نہ بھولا۔ اسی طرح اس آیت کا اگلا حصہ لیں، اللہ پاک نے فرمایا، یہاں تک تو فرمایا نا کتاب دی آپ کو، اور جس کتاب جو حضور کو عطا کر دی کتاب وہ ہر شے کا علم ہے۔ قرآن ہر شے کا علم ہے جو آقا کو عطا کی، حضور پڑھانے آئے تھے۔ تو جب یہ ہر شے کا علم ہے تو قرآن حضور کے علم کا جز ٹھہرا، تو جب جز ٹھہرا تو پتہ چلا کہ سینہ مصطفیٰ میں قرآن تو چھوٹا سا علم ہے، مصطفیٰ کے علم کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، آپ کو ساری کائنات کا علم ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف، پہلے اس کو لے لیں، آگے فرمایا اگلا حصہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہیں کتاب دی اور تیرے سینہ مبارک میں تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا، اس ہر شے کا علم دیا، کس کا؟ ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا وہ بتا دیا، جو نہیں جانتا تھا وہ بتا دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تو نہیں جانتا تھا وہ تجھے بتا دیا۔ اب جو بھی بات کرے گا کہ مصطفیٰ یہ نہیں جانتے، بابا نہیں جاننے کا لفظ مصطفیٰ کی طرف منسوب کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو نہیں جانتا تھا وہ تو بتا دیا۔ اب یہ کہنا کہ حضور یہ نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے آپ قرآن سے بھی بڑے ہو گئے۔ قرآن تو کہتا ہے وہ تو سب کچھ میں نے بتا دیا، لہٰذا ایسا جملہ منسوب کرنا حضور کی طرف کہ حضور یہ نہیں جانتے، قرآن کی نص کے خلاف ہوگا، نص قرآنی کے خلاف ہوگا، کیونکہ علمک ما لم تکن تعلم، پیارے جو تو نہیں جانتا تھا میں نے سب کچھ بتا دیا۔ اب اس سے عقیدہ یہ پتا چلا کہ نہیں جانتا تھا پھر بتایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کا علم از خود نہیں، اللہ کے عطا کرنے پہ علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم علم ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے کچھ نہیں علم دیا، مگر آقا علیہ السلام کا علم اللہ کی عطا سے حضور سب کچھ جانتے ہیں، عطائی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ جو سب شے کا علم میں نے تجھے بتا دیا، تیرے سینے میں رکھ دیا، یہ تیرے رب کا، یہ تجھ پر اللہ کا بہت عظیم فضل ہے، اسے فضل قرار دے دیا۔ اب آ جائیں حدیث کی طرف۔ قرآن پاک بڑا بڑا ہے، یہ بہت وسیع موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، ہم مختصر ٹائم میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث ترمذی ہے، آقا علیہ السلام، انشہائے ستہ کی کتاب ہے ترمذی شریف، آقا علیہ السلام نماز فجر میں تھوڑے لیٹ آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام آئے تو آپ اتنی تیزی سے آئے کہ آپ کی سانس پھول رہی تھی، آپ نے آ کر جماعت کروائی، جب جماعت کروا کے سلام پھیرا، ادھر سلام پھیرا ادھر وقت ختم ہو گیا، اتنا لیٹ آئے۔ پھر آپ نے رخ انور پھیرا،
صحابہ صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں لیٹ آنے کی وجہ نہ بتاؤں؟ تمہیں یہ بتاؤں کہ میں لیٹ کیوں آیا؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمایا آج رات میں نے خواب میں اپنے رب کی زیارت کی. خواب میں رب کی زیارت کی. یہاں یہ ضمناً ایک بات کرتا چلوں، خواب میں اللہ کی زیارت کا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیثیں ہیں. خواب میں آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا. مگر اہل مکہ کفار و مشرکین ابو جہل نے شور نہیں مچایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے. خواب اس وقت ایک مکمل مستقل علم کا باب تھا، اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام معبر بہت بڑے قرآن کے گزر چکے تھے، اور خواب کی تعبیر یہ باقاعدہ پوچھی جاتی تھی. وہ ابیرہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر بتائی. تو خواب کی تعبیر عام علم تھا. تو جب بھی آقا نے خواب کی بات کی انہوں نے شور نہیں مچایا. اب مسجد نبی پر کھڑے ہو کر جب آپ نے کہا کہ میں معراج کی شب ادھر اقصی گیا، ادھر اوپر آسمانوں پہ گیا، اب سارے حرکت میں آ گئے. اب بات ابو جہل کو بھی ہضم نہیں ہو رہی، اور کفار و مشرکین مکہ سارے حرکت میں آ گئے. ان کی حرکت بتاتی ہے کہ یہ جو معراج کی بات تھی یہ خواب نہیں تھا. خواب ہوتا تو وہ شور نہ مچاتے، کیونکہ خواب تو کئی دفعہ آپ بیان کر چکے تھے. یہ کسی بڑی حقیقت کا آقا علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا تھا جو انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی. آقا نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں عرش کے قریب تھا، فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں میں سن رہا تھا، ان کی باتوں کی آواز مجھے آ رہی تھی. میرے رب نے پوچھا کہ اے میرے حبیب یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے مولا میں نہیں جانتا، ما عرفت، میں نہیں جانتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دا یادہ بینا کتفی ہے، اللہ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. جب دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی، اور ساتھ فرمایا جو ہی اللہ نے میرے دو کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا تو فرمایا علمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں سارا ہی جان گیا. جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں سارا جان گیا. اور دوسری روایت میں ہے علمت ما بین المشرق والمغرب، جو مشرق و مغرب کے درمیان تھا وہ میں سارا ہی جان گیا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں وجل لی کل شیء عرفتہ، کل شیء، جہاں کل شیء آتا ہے نا کل شیء، حضور نے فرمایا کل شیء عرفتہ، جو ہی میرے رب نے میرے سینے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا میں ہر شے کو جان بھی گیا پہچان بھی گیا. جان بھی گیا پہچان بھی گیا. تو عقیدہ کیا بنا کہ آقا علیہ السلام اللہ کے عطا کرنے کے بغیر نہیں جانتے. یہاں افراط و تفریط ہو جاتی ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر، فرمایا نہیں میں نہیں جانتا، ما عرفت، مجھے نہیں خبر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس وقت نہیں جانتے جب تک اللہ عطا نہیں کرتا، اور جب اللہ نے عطا کر دیا تو پھر عطا کرنے سے سب کچھ جان گئے. ما کانا وما یکونو کا علم اللہ نے اپنے دست مبارک سے سینہ مصطفیٰ میں ڈال دیا. اب یہاں بعض لوگ ایک تصحیح کر لیں
بات سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ وقتی تھا، یعنی حضور کو علم غیب جب اللہ کوئی چیز بتانا چاہتا تھا اس وقت ہوتا تھا۔ اب دیکھیں نا، اگر یہ عقیدہ مانا جائے، حضور کہہ رہے ہیں کہ جل لی کل شیء عرفتہ، ہر شے میرے سامنے کھول دی گئی، علمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میں نے جان لیا، علمت ما بین المشرق والمغرب، جو کچھ مشرق مغرب کے درمیان ہے میں نے جان لیا۔ تو اب جب اللہ نے دے دیا تو کیا اللہ نے پھر واپس لے لیا؟ یعنی یہ کہنا کہ نہیں وہ وقتی ہے، بس جانا اس کے بعد واپس لے لیا، یاد رکھ لیں یہ عقیدہ نہ حضور کی شان کے مطابق ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے تجھے کثرتوں کی کثرت عطا کی، عطا کر دی تجھے۔ جب عطا کر دیا تو فرمایا فصلی لربک وانحر، اس عطا کے شکرانے پر نماز پڑھا کر اور قربانی دیا کر۔ جو تمہیں عطا کیا میں نے، تو عطا کے شکرانے پر نماز پڑھ اور قربانی دے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ پیارے جو تجھے نعمت عطا کی گئی ہے، وہ نعمتیں بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ تجھے ما کان وما یکون کا علم دے دیا ہے، ہر شے کا علم تیرے سینے میں دے دیا، ہر شے کھول کے تیرے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تو اس نعمت کا چرچا کر، چرچا کر۔ بابا ایک مثال دیتا ہوں، کوئی آپ کو 100 روپیہ دے، 1000 روپیہ دے، آپ 1000 روپیہ لے لیں، وہ کہے بھی لینے کا میرا شکریہ بھی ادا کر، بھی میں نے تمہیں 1000 روپیہ دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کر، اس کا شکریہ ادا، وہ بعد میں واپس لے لے تو شکریہ کیسا؟ بھئی جب اس نے واپس ہی لے لیا تو شکریہ کس بات کا کریں؟ کیا اسے صحیح کہیں گے؟ وہ تو بخیل ٹھہرا کہ ادھر دے کے اپنی شان بیان کر رہا ہے، تو شان تو اس کی بن گئی نا دینے سے۔ تو جب واپس لے لیا تو جس کی شان بنانی تھی اسے واپس لے لیا، تو جب واپس لے لیا تو یہ واپس، اسے سخاوت کہتے ہیں، اسے جوادی کہتے ہیں کہ بخیلی کہتے ہیں؟ کہ تو عام نچلے درجے کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جائے کہ اللہ کی ذات دے کے لے لے اور دے کے یہ کہے فصلی لربک وانحر، اب تو نماز پڑھا کر، اب تو قربانی دیا کر، اب تو نعمتوں کا چرچا کیا کر۔ بابا نعمتوں کا چرچا کیا کر، قربانی پڑھا کر اور نماز پڑھا کر، یہ شکرانہ بتاتا ہے، وہ دیتا ہے پھر لیتا نہیں ہے۔ وہ جو دے دیتا ہے پھر لیتا، بھئی کوئی پوچھ لے، حضور فرما رہے ہیں کل ما فی السماوات والارض علمت، ما فی السماوات، سب کچھ میں نے جان لیا۔ اب بعد میں کوئی پوچھے یا رسول اللہ آپ کا دعویٰ تھا آپ نے سب جان لیا، مجھے یہ بتائیں، حضور کہے نہیں وہ تو اس وقت تھا بس، بھئی اب نہیں ہے میرے پاس، اب میں نہیں جانتا۔ تو بابا یہ عظمت مصطفیٰ نہ رہی، نہ سخاوت خدا رہی، نہ عظمت مصطفیٰ رہی۔ اور اللہ عطا کر کے لیتا نہیں ہے، یہ اس کی شان ہے۔ یہ تو آقا کی بات ہے۔ قرآن مجید سورہ 3 میں اللہ پاک نہیں فرماتا ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات فلہم اجر، وہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کو اجر ہے، ان کے لیے اجر ہے۔ کون سا؟ غیر ممنون، وہ اجر ہے کہ جب دے دوں تو منقطع نہیں ہوتا، یعنی واپس نہیں لیتا۔ ایسا اجر ہے ملتا دنیا میں ہے، موت آ کے قبر میں جا کے موت اس اجر کو ختم نہیں کر سکتی۔ جو یہاں شانے ہیں وہی قبر میں شانے ہوں گی، یہ معنی ہے۔ پھر یہ عام بات ہوتی تھی، عام بات چلتی رہتی تھی۔ آقا علیہ السلام، مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے،
حدیث صحیح ہے، اور صحاح ستہ کی دوسری کتابوں بھی حدیث دوسری ہے، موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے ابتدائے کائنات، کہاں سے کائنات بنی، کہاں سے شروع ہوئی، حضور نے بیان شروع کر دیا۔ عصر کا وقت آیا، منبر سے نیچے تشریف لائے، عصر ادا کی، پھر منبر پہ گئے، پھر بیان شروع کر دیا، یہاں تک کہ آخری جنت کا داخلہ اور آخری جہنم کا داخلہ حضور نے سب بیان کر دیا، سب بیان کر دیا۔ فنسیا ما نسیا وحفظ ما حفظ، جس کو جتنا یاد رہا، جس کو جتنا بھول گیا وہ بھول گیا، جس نے جتنا یاد رکھا وہ یاد رہ گیا، اور جس کو زیادہ یاد تھا وہ ہم میں بڑا عالم تھا، جس کو وہ زیادہ یاد تھا ہم میں بڑا عالم تھا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں قیامت تک کے لیے، قیامت تک ہر اپنے اوپر ایمان لانے والے کا چہرہ پہچانتا ہوں۔ قیامت تک جو پیدا ہوگا اور میرا امتی ہوگا اور میرا غلام ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، میں اس کا چہرہ بھی پہچانتا ہوں، اس کے دل کی حالت بھی جانتا ہوں، میں اسے جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا جس کے دل میں کفر ہے، جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، میں اسے بھی پہچانتا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا، گھر تشریف لے گئے، منافقین پیچھے چمگویاں کرنے لگے، کہنے لگے دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر قیامت تک کے جنت کے داخلے تک ہر امتی کو پہچانتا ہوں، اپنے پر ایمان لانے کو جانتا ہوں، لانے والے کو جانتا ہوں، اور جو نہیں ایمان لاتا اسے بھی پہچانتا ہوں۔ ہمیں تو پہچانتے نہیں ہیں بھئی، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو منافق ہیں، ان میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں جانتے نہیں، اور دعوے اتنے اتنے بڑے۔ حضور کے علم پہ تان کیا، آقا کے علم پہ تان کیا، یہ بات حضور تک پہنچی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، منبر شریف پر تشریف لائے، فرمایا بعض میرے علم پہ تان کرتے ہیں، نبی کے علم پہ تان کرتے ہیں، فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھو، جس شے کے متعلق چاہتے ہو پوچھو، بتاؤں گا۔ یہ جملہ کوئی نہیں بول سکتا سوائے مصطفیٰ کے، سلونی اما شئتم، جو چاہے پوچھ لو میں بتاؤں گا۔ دریائے نبوت اور سخاوت موج میں تھا۔ اب یہاں سنیں، اب یہ تو مسلم عقیدے بگاڑ کے بیٹھے ہیں، ان کافروں کا عقیدہ سنیں۔ وہ کافر بھی حضور پہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مصطفیٰ جو چاہیں بتا سکتے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو، جو چاہو پوچھو میں بتاؤں گا، ایک شخص اسے لوگ کہتے تھے یہ حرام زادہ ہے، یہ حلال کا نطفہ نہیں ہے، اس نے دیکھا آج مصطفیٰ موج میں ہیں، چلو میں اپنا مسئلہ حل کروا لیتا ہوں۔ میں اپنا مسئلہ کیا، وہ پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تو حرام کا نطفہ ہے۔ یہ غیب نہیں ہے جی، بھئی کہاں خلوت ہے، اور ماضی کی بات پوچھ رہا ہے، ماضی کی بات پوچھ رہا ہے، بند کمرے کی بات پوچھ رہا ہے، بند کمرے کی۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس پر بھی یہ الزام ہوتا تھا، اس نے کہا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے میں سالمن مولا شیبہ، تیرے باپ کا نام سالم ہے جو شیبہ کا غلام تھا، تو بھی حرام کا نطفہ ہے۔ یہ ساری ماضی کی باتیں ہیں۔ اب تیسرا کھڑا ہوا، اس نے پیچھے کا نہیں، اس نے آگے کا سوال کیا، اس نے کہا اے محمد بتائیں میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ ہائے 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 ہائے،
بھئی ابھی بندہ زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، یہ ایمان لائے گا نہیں لائے گا، یہ مرے گا کس حالت میں مرے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کیا یہ سارا غیب نہیں؟ جی یہ سارا غیب نہیں؟ اور وہ پوچھ رہا ہے میرا باپ کون ہے، اور خلوت کی بات پوچھ رہا ہے۔ بھی میاں بیوی خلوت کوئی دوسرا دیکھتا ہے، جانتا ہے، جانتا، ساری بات بتا دی۔ اس نے پوچھا میرا جہنم ٹھکانہ جہنم ہے کہ جنت؟ آقا نے فرمایا تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے۔ جب یہ بات کی تو ایمان والے داڑے مار کے رونے لگے۔ ایمان والوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ان کفار و مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جو کہیں گے وہ سچ ہے، اور وہ بتا سکتے ہیں۔ پھر اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں پہ گر پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، ہم آپ کے سچے رسول ہونے پہ راضی ہیں۔ کہ آپ سچے رسول کا کیا معنی؟ آپ جو کچھ ہے سب جانتے ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کبھی بھی یہ لفظ منسوب نہ کرو وہ یہ نہیں جانتے، وہ یہ تو خود غیب کا دعویٰ ہے۔ بھئی یہ تو خود دعویٰ غیب ہے۔ جو کہتا ہے نا حضور یہ نہیں جانتے یا فلاں یہ نہیں جانتا، وہ خود دعویٰ غیب کر رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے قطعی طور پر اس ناچیز سا گناہگار سا بندہ ہوں، کوئی حتمی طور پر بتا سکتا ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں اور اتنا نہیں جانتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ہو گیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی جانتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی جانتا ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر یہ اصول بنانا، بھئی پوچھا تو لہذا نہیں جانتے، یعنی پوچھنا بے علمی کی دلیل ہے، یہ بنا لیا، یہ بھی جہالت ہے۔ اگر پوچھنا بے علمی کی دلیل ہو تو استاد کا سارا علم آپ نے جہالت میں ڈبو دیا، وہ سارا ہی بے علم۔ وہ کئی دفعہ پوچھتا ہے، وہ پوچھتا ہے بتاؤ بیٹے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ بھئی وہ امتحان لینے کے لیے پوچھتا ہے، وہ بتانے کے لیے پوچھتا ہے کہ پوچھیں تو لہذا نہیں جانتے، یہ پیمانہ انتہائی غلط ہے، یہ پیمانہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس پیمانے کو لے لے تو پھر اللہ کی ذات کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ لے اپنا پیمانہ، کہ پوچھنا بے علمی کی علامت ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بابا کیا اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اللہ کو علم نہیں ہے؟ بسا اوقات پوچھا اس لیے جاتا ہے تاکہ بتانا ہو، پوچھا اس لیے جاتا ہے تاکہ سمجھانا ہو، تو یہ بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے جو بات کی ہے کہ بس آپ کی خیر، اس امت کی خیر اس ایک ہی جملے میں ہے جو پیر مہر شاہ نے بتا دیا کہ چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں بولنا تھی، بس اس پہ رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نہ نور و بشر کی بحث کریں، نہ علم غیب کی بحث کریں، نہ حاضر و ناظر کی بحث کریں۔ ارے ہم کیا جانیں؟ جو چلتا ہے تو بشری کائنات سے بھی پار چلا جاتا ہے، جو چلتا ہے تو نورانی کائنات سے بھی پار چلا جاتا ہے، جو عالم مکان کی سیر کرتا ہے وہ کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا؟ ہمارا ناقص علم کیا جانے؟ لہذا عقیدہ یہی ہے جو آقا نے فرما دیا کہ میں نے سب کچھ جان لیا۔ اب سب کچھ جاننے کا ثبوت تو حدیث سے آ گیا، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ علمت ما فی السماوات والارض، علمت ما بین المشرق والمغرب، جل لی کل شیء، یہ تو آ گیا، ثابت ہو گیا۔ یہ کہاں ہے کہ دوبارہ واپس لے لیا؟ یہ کہیں سے ثابت ہے؟ یہ خود ہی بنا لیا۔
خود نہیں بناتے، جو حدیث میں ہے اسی ماننا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم جان ہی نہیں سکتے، بس عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ حضور سب جانتے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ کل انشاءاللہ دوبارہ تشریف لائیں ان نورانی ساعتوں میں، اللہ کے حضور سیکھنے اور سکھانے کی اس محفل میں آئیں، قرآن سیکھنے کی۔ کل انشاءاللہ پروفیسر علامہ صابر کمال بٹو صاحب ہوں گے، بڑے ہونہار، بڑے محقق قسم کے پروفیسر ہیں، اور ان کا موضوع ہوگا عظمت قرآن۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ میری بہنیں بھی، اسلام کی بیٹیاں بھی، اسلام کے بیٹے بھی، آپ کم سے کم آج جائیں اور ایک ایک فرد اپنے اوپر فرض کریں کہ اس کو بھی لے کے آنا ہے، آپ نے ان کو بھی لے کے آنا ہے، اور کل اس حال کو بھر دیں، اتنا بھر دیں کہ ان کو فکر ہو جائے کہ یہ پروگرام کہیں اور شفٹ کرنا پڑ جائے گا۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد تشریف لائی ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث فخر ہے کہ علماء کرام سٹیج پر آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ کا اپنا سٹیج ہے، جب چاہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کی برکت سے اس امت کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نعمتیں عطا کرے اور خیر عطا کرے۔ اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، علماء کا ادب نکل رہا ہے، علماء کا احترام نکل رہا ہے۔ علماء کے احترام، ادب اور صحبت میں ہی سب کچھ ہے۔ تو ان تمام علماء کرام کو میں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ایک میسج ہے تھوڑا سا، وہ یہ کہ اعتکاف کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت ہوگی، اور وہ اپنے علم سے ہر معتکف آنے والے کو نوازیں گے، بہاریں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 10 دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وقف کریں۔ دیکھیے، آپ ایک تو دنیا چھوڑ کر مسجد میں بیٹھیں گے، اور اگر وہ بیٹھنا کسی صاحب علم اور صاحب حضوری کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر درجات اور بلند کر دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ لہذا اس میں بھی بڑی تعداد میں جائیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔